أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کیتی ہے اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤں دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاؤں دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. دنیا دے اندر سارے انسان اللہ دے بندے ہیں، لیکن ایک بندہ آدھا ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں، اور دوسرے نمبر تے اللہ آدھا ہے اے واقعی میرا بندہ ہے. تو انہاں دوہاں جملیاں دے زمین و آسمان دا فرق ہے، کیونکہ بندہ بندیائی اور بندگی دے نال سونا لگدا ہے، جس دے اندر بندیائی اور بندگی نہ ہوئے اس کو بندہ کہلاون دا حق بھی نہیں. اسی طرح بعض شیطان دے بندے ہوئے. کیا مطلب کہ زندگی دے ہر معاملے دے اندر کام دے اندر وہ شیطان دی پیروی کرنا ہے. اور بعض بندے رحمان دے بندے ہوندے نے جڑے زندگی دے ہر معاملے دے اندر
خلوت اور جلوت دے اندر، خوشی اور غمی دے اندر، خرید و فروخت دے اندر، معاملات دے اندر، اخلاقیات دے اندر، اعتقاد دے اندر، انہاں تمام چیزاں دے اندر اللہ دی منن والے اور اس کی سچی فرما برداری کرنا ہے۔ بندے دا معنی ہی ہوئے کہ او دا سب کچھ مالک دے سپرد ہوندا ہے اور وہ مالک دا غلام ہوندا ہے۔ تو جڑا سچا اللہ دا بندہ ہو سی، رحمان دا بندہ ہو سی، تو اللہ دی رضا دے اتے خوش ہو سی، اللہ دے ہر حکم دے سامنے سر تسلیم خم ہو سی۔ اور یہ بندہ ہونا کوئی معمولی صفت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، وذکر عبدنا ایوب۔ اسی طرح اللہ نے کئی پیغمبروں کے نال عبد کا ذکر فرمایا۔ تو عبدیت بھی یہ انسان کا ایک ترائے امتیاز، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تو سورۃ الفرقان دی ان آیات دے اندر جڑی میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ نے خاص اپنے بندیاں دے کچھ اوصاف ذکر کیتے، اور وہ اوصاف اس وجہ ذکر کیتے گئے نے کہ آئندہ انسان وہ اوصاف اور وصف اختیار کر کے اللہ دا اور رحمان دا سچا بندہ اور اللہ دا ولی بن سکتا ہے۔ ان اوصاف دے اندر اعتقاد دا بھی ذکر کیتا گیا وے، معاملات دا ذکر بھی کیتا گیا وے، اخلاقیات دا ذکر بھی کیتا گیا۔ آج دے درس کے اندر رحمان دے بندیاں دیاں چند صفتاں بیان کرنیاں نے، اور بیان کرن تو پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ انسان کو صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی صفت جڑے رحمان کی منن والے نے، رحمان دے بندے نے، اللہ دے بندے نے، فرمایا وعباد الرحمن، اللہ دے بندے کیڑے بندے نے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ سب تو پہلی انہاں دی صفت اے بیان کیتی گئی ہے کہ جڑے رحمان دے بندے نے، رحمان دی منن والے نے، انہاں دا انداز کیا ہے اور انہاں دا رحمن ساون کیا ہے؟ پہلی صفت انہاں دی وصف بیان کیتا گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن، رحمان دے بندے وہ نے الذین یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے چلتے نے تے انتہائی عاجزی اور انکساری نال چلتے، زمین تے اتے چلتے نے اتراندے نہیں ہیں، تکبر اور غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ رب العالمین فرماتا جڑے میرے بندے نے، خاص میرے بندے نے، میری منن والے نے، انہاں دی اگر چال ڈھال بھی ویکھ سو، انہاں دی چال اور ڈھال دے اندر تکبر نہ ہو سی، بلکہ میں رب واسطے عاجزی اور انکساری موجود ہوں۔ یہ رحمان دے بندیاں دی پہلی صفت بیان کیتی گئی ہے کہ وہ انتہائی عاجزی اور انکساری نال زندگی بسر کر سن، زمین تے چل سن، زور نال پاؤں ہی نہ مرے سن، کیونکہ جڑا بندہ زمین تے زور نال پاؤں مریندا وے اے بھی تکبر دی علامت، تو زمین تے زور نال پیر بھی نہیں مرے دے، انتہائی عاجزی اور انکساری نال چلدے نے۔ اور رب العالمین نے قرآن دا اگر مطالعہ کیتا ونے تو اللہ نے سب تو پہلا روئے زمین تے جڑا سب تو پہلے گناہ ہے وے وہ قتل اور زنا دا گناہ نہیں تھیا، بلکہ تکبر والا گناہ ہے۔ شیطان نے تکبر کیتا ہے اور کیا کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو آدم نو آدا ہے سجدہ کر، آدم علیہ السلام تا مٹی تو بنا ہویا وے، میں آگ دا بنا ہویا۔ کیا کہ آنا
جلے میں آوے نا یاد رکھو اس بکری دے تے چھری بھی بڑی جلتی پھر دیوے تو کیا کہنا آنا، اور فرعون نے بھی کیا کہ آئی آنا ربکم الاعلی، میں رب ہاں، میں سب تو بڑا رب ہاں۔ سب تو پہلے جڑا گناہ ہویا وے وہ قتل اور زنا والا گناہ نہیں کیا، بلکہ روئے زمین دے اتے تکبر والا گناہ کیا وے، اور سب تو پہلا گناہ کرنے والا بھی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام دے سجدے دا انکار کیتا، اور اللہ نے کہا لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، میں نہیں مندا تیرے آدم نو اور تیرے آدم دی صفتاں نو، واستکبر انکار بھی کیتا، اس نال تکبر بھی کیتا، غرور بھی کیتا، اور کیا کرنے لگا آنا خیر من، کہ میں اس تو بہتر ہاں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تے آگ تو پیدا کیتا وے اور مٹی دا پیدا کیتا وے، آگ ہمیشہ اٹھی ہوئی ہوتی، آگ دے علمبے اٹھینے تک دے ویدے ادنا آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آگ اتنا اٹھی ہوئی ہے اور مٹی زمین تے پئی ہوئی ہے، اس کو ہر کوئی روند رہے وے، فرمایا میں اس وجہ نال بہتر ہاں کہ میں اٹھی مانا لوا، پرواز چڑھنا لوا، پرواز کرنا لوا۔ آدم علیہ السلام دی اصلیت دے کہ مٹی تو بنا ہوئے وے، سب تو پہلا تکبر اس روئے زمین تے شیطان نے کی توے، اللہ فرمایا فخرج فإنک رجیم، میرے سامنے تکبر کریں دا پہ میں، یا میں رب نے تینوں ہمیشہ واسطے لانتی بنا دیا۔ یاد رکھو جڑا تکبر ہے اے شیطان دی صفت ہے، تے جھک ہونا اے انسان دی صفت ہے، یہ آدم علیہ السلام دی صفت ہے کہ آدم علیہ السلام کو لغزش ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اور روایات کے اندر آندا آدم علیہ السلام نے رب کے سامنے معافی منگن دی حد کر چھوڑی، اتنی معافی منگی رو رو کے، بعد روایات کے اندر آندا آسمان دے فرشتے بھی آدم علیہ السلام دی آہوزاری تو تے پریشان ہوندیاں، اتنی آہوزاری کیتی وے، تکبر نہیں کیتا، جھک کے اللہ کو منگدے رہ گئے، اور آخر تے اللہ نو آکھن لگے اے اللہ اگر منو مناون دا ول نہیں آندا تے تینو منیون دا ول تے آندا ہے، تو منو دس رہا تو کنا کلمات نال منیا ویسے، اللہ فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اساں چند کلمے آدم علیہ السلام دی طرف القا کی دینے، آدم نے وہ کلمے منگے نے، اور انہاں کلمیاں دا ذکر کیڑی کتاب ہے جی؟ کیڑی کتاب ہے؟ سورۃ انا سورۃ اعراف ہے اور 8واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے آدم علیہ السلام اما حوا نے دونوں نے جملے دہرائے ہیں، ربنا، کیڑا جملہ؟ کوئی واسطہ وسیلہ ہے کسی ذات دا؟ کوئی نہیں، تو ایسی روایات کو قرآن دے خلاف فٹ کرنا عقلاً بھی اور شرعاً بھی خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام نے رب کو دعائیاں منگیاں نے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یاد رکھو تکبر اور غرور اور گھمنڈ اور اکڑ اے شیطان دی صفت ہے، تے غلطی دے اتے جھک وینا تے آدم علیہ السلام انسان دی صفت ہے، جیڑا بندہ رب دے سامنے جھک ویندا وے میرا رب اس نو کسے دے سامنے جھکانا، یہ اللہ دا قانون ہے، یہ اللہ دا وعدہ وے۔ رحمان دے بندیاں دی صفات بیٹھا بیان کرے نام کہ رحمان دے بندے کہڑے نے، سورۃ الفرقان دے اندر انہاں دی صفات نو بیان کیتا گیا وے، فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین تے چلدے نے انتہائی عاجزی نال، انکساری نال، پیار اور محبت نال، انہاں دے تمام اعضاء عاجزی اور انکساری ٹپک دی پئی ہوندی وے، اور غرور اور تکبر تے بالکل نیڑوں ہی نہیں گزرتے۔ آسان ہوئی چاہیے کہ آسان ہوئی یہ صفتیں اختیار کرنی چاہیے، یہ صرف درس اس واسطے نہیں ہوتا کہ میں ہفتے بار آوے نما اور حاضری لگا کے چلے آوے نما، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بیان کیتا بنے اس نو غور اور تدبر نال سن کے بعد اسے عمل کرن دی انسان کو پوری تگودو کرنی چاہیے وے۔ آسان ہوئی وہ صفتیں اختیار کرنی چاہیے نے کہ اساں بھی اللہ دے دوست تے رحمان دے سچے بندے بنے،
سب تو پہلی صرف بیان تفصیل نہیں بیان کرنا، صرف اشارے کرنے نے۔ فرمایا عباد الرحمن، رحمان دے بندے کیڑے نے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے عاجزی اور انکساری نال چلدے نے، تکبر اور غرور نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو تکبر دی بڑی قسماں نے، بعض نوں مال تے دولت دا تکبر ہوندا ہے، بعض نوں کرسی دا تکبر ہوندا ہے، بعض نوں عہدے دا تکبر ہوندا ہے، بعض نوں حسن و جمال دا تکبر ہوندا ہے، بعض نوں جوانی دا تکبر ہوندا ہے، بعض نوں اپنے قبیلے دا تکبر ہوندا ہے، بعض نوں اپنی خیریاں دا تکبر ہوندا ہے، تے کچھ یہ جے بندے ہوندے نے جنہاں نوں اپنی نیکی تے تقوی دا تکبر ہوندا ہے۔ مال تے دولت دا تکبر بھی محلے کے، اے بھی انسان دی ہر چیز دنیا دی برباد کر چھوڑے دے، لیکن جڑا نیکی والا تکبر ہے نا، متقی فلانا جہنمی آدھے کہ نا، یہ سب بڑے جلدی رب دے فیصلے دے وچ ٹنگ اڑاون دی کوشش کرے نا، فلانا کیا ہے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس دا خاتمہ بال ایمان ہو ونجے تے پتہ نہیں میرا تے تیرا خاتمہ کس طریقے نال ہوگا۔ انسان نو اپنے خاتمے دی فکر کرنی چاہیے وے کہ یار میں جڑی نیکیاں کر رہا ہاں کہ میری نیکیاں مردود نہ ہو ونجے، پتہ نہیں رب دے ہاں مقبول بھی ہیں کہ کوئی نہ۔ اس وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں تقوی اس چیز ادا ہے مسلمانوں کہ ہر بندہ دوسرے دی طرف مطمئن ہوئے، امید ہوئے، یار فلانا ہی بخشے ویسی، فلانا ہی بخشے ویسی، اپنی ذات دا ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ میرے کو کدے کچھ نہ، اللہ میرے کو کدے حساب کتاب نہ لے لے۔ ہر قسم دا تکبر ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ نیکی دا تکبر ہوئے، تقوی دا تکبر ہوئے، خطابت دا تکبر ہوئے، علم دا تکبر ہوئے، آواز دا تکبر ہوئے، اس چیز دا تکبر بھی ہے۔ ہر تکبر اللہ نو نہیں بھاگا مسلمانوں۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم تکبر کرے سی، میرا رب اس کو بھی کدی کدی علم بھی کھس گھندا ہے تے ولایت بھی کھس گھندا ہے۔ میں کئی واقعہ سنا چکا، عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایک عالم گزرے نے اور بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، جن دے ہزاراں شاگرد ہیں، بڑے بڑے پیر دے شاگرد ہیں، لیکن ایک دن ایک عیسائی سامنے گزریا اور عیسائی نے بڑی حقارت نال لٹھو نے اس کے نہیں بلایا، انہیں بڑی حقیر نظر جھبے۔ اس عیسائی نے کہ حضرت کوئی پتہ ہے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو جاوے، کوئی پتہ ہے میرا خاتمہ بالخیر ہو جاوے، لہذا میرے تو نفرت نہ کرو۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ میرے ذہن کے تکبرانہ سوچ پیدا ہوئی ہے، اللہ نے میرے ہوتے آزمائش نازل کر دی، اور یہ آزمائش آئیے عورت دے چکر پہ کے اسلام نو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر کے، میں تو سمجھے نا فلانا آگ چھوڑے ہوئے، فلانا شرابی ہے تو فلانا کبابی ہے۔ میرے اس جملے نو ہر بندہ یاد رکھے، گناہ نال نفرت کیتی کرو، گناہگار نال نفرت، گناہگار نال نفرت نہیں کرنی، گناہ نال بے شک نفرت کرو۔ ایک کام گندا ہے، چنگا نہیں ہے، لیکن گناہگار نال نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ کہ ہو سکتا ہے گناہگار نو کدی توبہ دی اللہ توفیق چ دے تے اس نو وقت ولی چ بن۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ دے اوتے آزمائش آئی، عورت دے فطرت مبتلا ہوئے نے، عیسائیت قبول کر کی اور عیسائیت دے قبول کی پیسے تو ہائی کو نا، او دے والد آکھیا ایک سال تک میرا سور آندا ایڑ چڑھاونا پوسی، خنزیر آندا ایڑ چڑھاونا پوسی، کہنوں ریوڑ چڑھاونا پوسی۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے چونکہ اس عورت کا بھوت میرے اتنے سوار ہو گیا ہے، میں اسلام نو خیر باد آگ چھوڑے، قرآن و حدیث نو خیر باد آگ چھوڑے ہوئے، اور میں آکھا میں اس عورت واسطے، لڑکی واسطے سب کچھ کرنے واسطے تیار ہاں، میں ادھے سورہ دا ایڑ چراؤن واسطے بھی تیار ہو گیا۔ اور جڑے شاگردان نہ ہائیتے جا رہے ہیں، واپس پلٹے نا تے استاد مان کے ڈٹھو نے، استاد جس اساد نال ممبر تے کھلو کے میرے نبی دی حدیثہ پڑھ کے سنے دا ہوندا اسے اساد نال ٹیک لا کے عیسائیاں دے ودا ایڑ چرے دا، عیسائیاں دا ایڑ چرا رہے ہوئے، شاگردہ بڑیاں منتاں کیتیاں، آہوزاریاں کیتیاں، بڑیاں دعاواں منگیاں، میرا رب مہربان ہوئے ہوئے۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے میرے دل تے چوٹ لگی ہوئے اور میں اپنے شاگردہ دے پیچھے دوڑے آواں، میں چلتی نہ انہوں ون کے ملے آواں، میں زمین تے گرے آواں،
میں اپنے گناہاں دی معافی منگی وے اللہ اور ہور محنت شروع کیتی وے اللہ نے منو قرآن سنت دا دوبارہ علم بھی واپس کر چھوڑے تے میں دوبارہ اسلام بھی قبول کر لیکن شاگردہ پوچھے حضرت یہ گل آئی یہ آزمائش کیوں آئی ہے فرمایا کہ میں ایک عیسائی دے نال حقارہ دی نگاہ ڈٹھا یہ جہنمی ہو سی اس جہنم وچ وڑنا وے ہٹ پرا جہنمی میں تو دور ہو ان یہ جملے میرے متکبرانہ جملے ہن لیکن کائنات رب کو جملے پسند نہیں آئے میں اپنی اکھاں نال ڈٹھا وے اللہ نے اس عیسائی نو ایمان دی دولت نال مالا مال کیتا وے اور اس نے اتنی محنت کیتی وے کہ اللہ دا ولی ہو کے دنیا تو رخصت ہو گیا او دا خاتمہ بل ایمان ہو گیا وے تا رحمان دے بندے حقیر کسی نو نہیں سمجھے دے جملے کسے تے نہیں کسے دے عاجزی اور انکساری اختیار کریں دے اور یاد رکھو تکبر اے میرے رب دی چادر جیڑا بھی اس چادر وچ ہاتھ کھٹن دی کوشش کرے نہ وے اللہ او دی عزت نیا لیرا لیرا کر چھڈے یہ یاد رکھ ولا تمشی فی الارض مرحا اللہ فرماتا ہے زمین تے اکڑ کے نہ چل انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کیا تو زمین تے زور نال پیر مارن دی وجہ زمین دے سینے نو پھاڑے سے یا اپنا قد کتنا بھی اونچا کر کے پہاڑاں دی بلندیاں نو نہیں پہنچ سکدا اس وجہ نال تو مٹی چوں پیدا ہویا وے تے مٹی چوں پیدا ہون والے انسان نو تکبر زیب نہیں دیندا بلکہ اس نو عاجزی تے انکساری زیب دیندا اس نو جھکنا زیب دے دو دے اس وجہ نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے تشریف لے آئے نے اور فرمایا لوگو یا ایھا الناس اے لوگو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گل سنیے تھوڑی بھی سناونا چاہنا وا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے عاجزی اختیار کرے دوے اللہ واسطے تواضع اختیار کرے دوے اللہ واسطے جھک وے دوے وہ اپنے آپ تو بہت چھوٹا سمجھے دوے لیکن میرا رب دی عزت دے تورے نو ہمیشہ واسطے بلند کر چھڑے اور لوگوں دے دل دے اندر دی عزت دے احترام بٹھا دیندا وے اور جیڑا بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدا ہے میں کوئی بڑا فن خان ہاں میں بڑا مولوی ہاں بڑا قاری ہاں میں بڑا مقرر ہاں جی میں بڑا مدرس ہاں جی اور میں بڑا مال تے دولت والا ہاں جی میں بڑے عہدے والا ہاں جی میں بڑے قبیلے والا اے جملے جلے بولدا وے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نو ذلیل تے پست کر چھوڑے اور اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھے ہے کہ میں وہ بڑا فن خان ہاں لیکن لوگوں دی نظراں دے اندر اللہ اس کو اتنا ذلیل کرے گا کہ جتنے جنگل دے کتے تے خنزیر بھی ذلیل نہیں ہوندے جتنا متکبر آدمی لوگوں دی نظراں اللہ ذلیل کر چھوڑے سانو تے ہر ویلے جملے ہی کھا ویندے نے میرا کوئی کیا کر سکدا ہے یاد رکھو تو ان جملے تو انسان کو بچنا چاہیے وے میں تو بچنا چاہیے بلکہ آکھنا چاہیے وے یا اللہ تو ہی تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے رحمان دے بندیاں دی پہلی صفت کہ زمین تے اکڑ کے نہیں چلتے زمین دے اوتے تکبر نہیں کرتے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نمے کپڑے پاونے تکبر ہے نمی جتی کوئی پیدا ہے چاہے نمے کپڑے پیدا ہے سارے مسائل کو بیان کرنا چاہیے وے کوئی اچھے کپڑے پا لیندا وے اچھی جتی پا لیندا وے اللہ نے اس نوں دتے تے اچھی گڈی دے اوتے کیوں ویندا وے مال تے دولت اگر دتا ہے نا اللہ دا تے بات اس دے وچ کنجوسی کرنا اے بھی شریعت دے اندر ناجائز ہے انسان اگر مال تے دولت دتا ہو تے اپنی وسعت دے مطابق اس نوں خرچ کر سکدا وے اچھا کپڑا پا سکدا وے اچھی جتی پا سکدا وے صحابی رسول دا سوال سمجھنا آخر لگا یا رسول اللہ کیا اچھا کپڑا پاونا بھی تکبر ہے کیا اچھی جتی پاونا بھی تکبر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ خود بھی خوبصورت تے صاف ستھرا وے تے اللہ خوبصورتی نو تے صاف ستھرائی نو پسند کرتا یا رسول اللہ پھر فرمایا اچھا کپڑا پاونا تکبر نہیں ہے اچھا کپڑا پا کے دوسرے نو حقیر سمجھنا اے تکبر ہے دوسرے نو گھٹیا سمجھنا گھٹیا قوم دا سمجھنا او ہولا کر کے دا نا چاہنا فلانا فلانی قوم دوے اور اپنی قوم نو ودھا چڑھا کے اپنی قوم نو ودھا چڑھا کے بیان کرنا دوسرے نو حقیر سمجھنا اے تکبر ہے مسلمانوں اور حق نو نہ مننا اے بھی کیا ہے سچی گل انسان دے سامنے آ گئی ہے قرآن و حدیث دا مسئلہ انسان دے سامنے آ گیا ہے اس نو نہ مننا اے بھی کیا ہے تکبر تو یاد رکھو جس دل دے اندر ریت یا رائی دے برابر بھی ریت دے ذرے برابر یا رائی دے برابر بھی اگر تکبر ہویا
تو میرا رب اس جنت داخل نہ کرے سی بلکہ جہنم دا ایندھن انسان اپنی روزمرہ زندگی دے اندر نوجوان خاص طور پر اس گل نوٹ کرے سے اپنی روزمرہ زندگی دے اندر انسان کو مال تے دولت بھی آوے ایک کو وقت انسان تے نہیں رہندا لیکن جڑا بندہ عاجز ہو کے رہندا وے انکساری نال اختیار کریندا وے میرا رب دی دولت اور دی جوانی دی خود کو خود حفاظت کریندا انسان کو چاہیے وے کہ تکبرانہ جملے تو محفوظ رکھے اپنے آپ کو اور تکبرانہ چال تو بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے سڑک تے ٹردا آندا ہوئے تے کس نو راہ نہ دے بندے دی کافی عادت ہوندی وے وہ راہ ہی نہیں دے ادن اسلج ٹردے آنے تانوں کیڑا پچھو ٹپن دی ضرورت آئی اے بھی تکبر ہے اور انہاں کو بندہ حدیث کے اندر آیا کپڑے نویں پا کے اور اتراندا ہویا بازار چ لگیا نا اتراندا ہویا تکبرانہ انداز دے نال جلے چلے اوے میرے رب نو غصہ آیا وے اللہ نے زمین حکم دیتا ہے زمین پھٹی وے قیامت تک زمین وچ لاندا رہے میں کہ سمجھے نا میں آدھا یہ کوئی تکبر ہے کوئی نویں کپڑے پا کے روڈ تے اگر ٹرے آوے اور تکبرانہ چال نال ٹرے آوے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ٹرے آوے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو یہ چال پسند نہیں آئی ہے اللہ نے زمین کو پھٹا کے اس کو ہمیشہ واسطے غرق کر دیا اس وجہ سے انسان ہر لحاظ نال سوچ وچار کرنی چاہیے کوئی نیکی کر رہے ہوئے اس نیکی نو سنبھال کے اس نیکی نو دوجے دے اوتے تاوان نہ بناوے فلانا انجے تے فلانا انجے بلکہ اپنی نیکی نو سنبھال کے رکھے اپنی نیکی نو بچا کے رکھے تکبرانہ جملے تو بچا کے رکھے تے رحمان دے بندیاں دی پہلی سے فرمایا زمین تے چلتے نے عاجزی نال انکساری نال انہاں دی زبان بھی انکساری نال بولدی وے انہاں دے اعضاء بھی متکبرانہ چال نہیں چلدے زمین اتے پست ہو کے چلتے نے اور دوسری صفت کیا ہے دوسری صفت فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ جاہل انہوں نے مخاطب ہوندے نے جاہل قسم دے لوگ نے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایسی حرکتاں کرتے ہیں جاہل لوگ تے جڑے اہل علم لوگ نے رحمان دے بندے لوگ نے اولیاء اللہ لوگ نے نیک لوگ نے انہاں دا وتیرہ کیا ہوندا وے فرمایا قالوا سلاما وہ سلام آ کے تے اپنی جان اللہ اکبر آج تے کیا کرنے آ تلوین اتنا بھائی یہاں کرنے آ بنا تلوین اتنا او ادو ڈولے ٹونگے دے تو ڈولے مناظرہ شروع ہو گیا جی مباحثہ شروع ہو گیا بات مناظرے مباحثے تو بعد بات بھیڑ لڑائی بھی شروع ہو گئی یاد رکھو صرف ادھا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہل بندہ انہوں نے الجھا وے بلکہ بعض پڑھے لکھے بھی کیوں دے دے پڑھے لکھے جاہل بھی اور جنہوں نے کتاباں پڑھ کے کتاباں کا مطالعہ کر کے کتاباں کو رکھ کے ڈیسک کے اوتے ایک ساریاں کہ بس صحابہ دے کیا کر دینے خبر رہا صحابہ دے کیا کر دینے تنقید کر دینے صحابہ دی غلطیاں کڈھن دی کوشش کر دینے صحابہ ان کی تبے صحابہ یاد رکھو میرے جملے نو دل دی تختیاں تے لکھا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر کسی بندے نو دیکھو کہ میرے صحابہ نو برا آکھ رہے ہوئے یا میرے صحابہ وچ نقص کر رہے ہوئے غلطیاں گنواون دی کوشش کر رہے ہیں کتاباں دکھا رہے ہیں فلانی کتاب نے لکھا ہوئے فلانی کتاب نے لکھا ہوئے جلے دیکھو نا کہ میرے صحابہ دی غلطیاں کا ڈھڑا لا سریام بازار دے وچ اس قسم دیاں بہت سی حرکتاں پہ کر دے آخر کرو فقولوا لعنت اللہ کہ تیرے اس فعل تے کون لعنت کرے تو صحابہ دے دشمن تے کیڑشے بستی ہے ہاں تو سمجھنے آپ کو آکھیا کرو یہ بھی صحابہ دی گستاخی کرے زبان جو جملے ہونے چاہیے دے کہ اے کون ہے اے لانتی ہے تے اللہ دی اردو تے کیا وسے یاد رکھو مسلمانوں صحابہ کوئی معمولی شخصیت کئی دفعہ بندیال بھی صاحب کو جملے تو سن چکے ہو کہ صحابہ تاریخی شخصیت کتابی شخصیت نہیں صحابہ کیڑی شخصیت آئی صاحب بندہ لکڑیاں گھنے تے لکڑیاں نو کڈھنے نو چاہ کے بندہ سنارے نہ کہ تو من تول دے تے لکڑیاں دے تولن واسطے سنارے دا ترازو ہے کہ ٹال دا ترازو ہے اور ٹال نے وجہ نہ پوسی لکڑیاں نو تولن واسطے ٹال والے کنڈے نو استعمال کرنا پوسی تے سونے تے کستوری نو تولن واسطے سنارے دا ترازو استعمال کرنا پوسی یاد رکھو جتنی چیز جتنی قیمتی ہو سی اس واسطے ترازو بھی اتنا قیمتی لایا ہے سی صحابہ اتنے قیمتی نے کہ تاریخ اور کوئی اور محدث یا کسی عالم دی کتاب
انہاں واسطے ترازو نہیں بنایا جا سکتا. اگر صحابہ نو تولن واسطے ترازو بنسی تا رب دا قرآن بنسی ہے کہ کوئی نہ. اللہ دی قسم قرآن نے صحابہ کرام دیا او صفتاں بیان کیتیاں نے, او ادامہ بیان کیتیاں نے. ایک عالم دا جملہ سنا بڑا وہ عالم آدم ہے کہ اللہ ایک صفت بیان کردا ہے تے بات رجدا اگلی نوی صفت بیان کیتی, اٹھے ہی نہیں رجیا, اگلی نوی صفت بیان کیتی. حتیٰ کہ اللہ نے حد مقال کے اللہ فرماتا ہے اوے لوگو دنیا والے بڑی جماعتاں بنائیاں نے تے بڑی جماعتاں ٹوٹی ہوئی نظر آئیاں نے, بڑی جماعتوں تے تنقید ہوئی نظر آئیاں نے. لیکن یاد رکھو میرے نبی دے صحابہ اولئک حزب اللہ, یہ کہندی جماعت ہے, یہ اللہ دی جماعت ہے. اللہ دی جماعت کبھی ناکام ہو سکتی, اللہ دی جماعت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ عالم اللہ صحابہ نہ راضی ہوئے کہ نہیں راضی. معاذ اللہ اللہ نے پتہ کون آئی, اللہ نے پتہ آئی نہ کہ اگا کی حالات آمنے نے. اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. غزوہ احد دے موقع تے صحابہ تھا, چند صحابہ کرام دے بارے کیونکہ سوشل میڈیا دے اوتے بڑے لوگ متاثر ہو رہے ہیں بے وقوف جے آدمی تو نہ ہی خدا تے گھرنا مناسب نہیں کہ بندہ باوضو بھی ہوندا ہے تے مسجد بھی ہوندا ہے تے منبر دے اوتے بھی یہ جے بندے دا نہ گھڑنا بھی چاہیے نہیں گھڑنا چاہیے. میرے نزدیک تو نہیں گھڑنا چاہیے کیونکہ وہ ان ہستیاں دے بارے بکواسات کر دے کہ جنہاں ہستیاں دی تعریف میرے رب کی تے کیا مجال ہے, وہ تو نام نہیں لینا چاہیے. اگر نہ گنو تے صحابہ کرام دا نام لینا, انہاں دی تعریف بیان کرنی چاہیے. وے یاد رکھو صحابہ کرام دی تعریف کے لیے بیان ہوسی دشمن سرسی کے نہ سرسی, دشمن اگ لگ وینی. وے عرض اے کردا پہ ہم کہ صحابہ کرام اے اللہ دی جماعت ہے اور کامیاب جماعت ہے. تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ انہاں راضی ہو گئے تے یہ کہنا راضی ہو گئے, اللہ نال راضی ہو گئے نے. اس وجہ سے سانو چاہیے کہ صحابہ کرام دا ہر جگہ تے تذکرہ بھی کرنا چاہیے, انہاں دے تعریفوں بھی کرنی چاہیے نے. اگر کوئی کتا صحابہ کرام دے بھوکن دی کوشش کرے تو یہ جملے بھی پکاونے چاہیے کہ تیرے اس فعل تے کہندی لعنت ہو, اللہ دی لعنت ہوئے. اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف پورا قرآن بھر دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جڑے رحمان دے بندے نے وہ جاہل بندیاں دی گفتگو دا جواب بھی جاہل بندے ہو بنیں کسی قسم دی گفتگو بھی نہیں کیا دن قالو سلاما. بھائی تو اپنی جات میں بڑے علماء نے بڑے زمانے لکھے نے قالو سلاما دا حکمانہ یہ لکھیا گیا ہے کہ اللہ دے جڑے نیک بندے نے رحمان دے جڑے بندے نے وہ اگر کوئی جاہل انہاں نال الجھی پوے بے وقوف حرکت کرے بھی صحیح, انہوں اگر تکلیف بھی پہنچاوے ان دے بدلے انہوں تکلیف نہیں پہنچائیں دے بلکہ اس نال بھی خیر والا معاملہ کر دینے, اچھائی والا معاملہ کر دینے. سانو بھی چاہیے کہ روزمرہ زندگی دے اندر کسی نال الجھ پوے بندہ, رشتہ داراں نال الجھ پوندا وے, گاہکاں نال بندہ الجھ پوندا وے, انہاں چیزاں نال الجھن دے بعد شریعت ہے اصل انداز دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا دی ہے. شریعت آدھی بلیدہ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اگر جاہل تو الجھ پون جائیو جی ہوشی حرکت کریں قالوا سلاما, انہوں نے سلام متارکت آکھا کرو بھائی تو اپنی جا تے خوش دے اسا. اور دوسرے نمبر تے اگر وہ تکلیف دے بھی صحیح ایذا پہنچاون دی کوشش بھی کرے, رحمان دے بندیاں دی صفت ہے کہ اس بندے نو تکلیف اور ایذا نہیں پہنچائیں دے بلکہ بات بھی اس نال بھلائی والا معاملہ کرے. اور یاد رکھو اگے بھی میں کئی درسوں دے جملہ سنانا ہونا کہ اچھے نال تو ہر کوئی کیوں ہوندا وے, اچھا ہوندا وے. برے نال اچھائی کرنا یہ میرے نبی دا اخلاق. یہ کیا ہے, یہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق. میرے نبی کو پوچھا گیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمن قطع, جڑا تیرے توڑے اس نے کیا کیتا کر, جوڑیا کر. جڑا تینوں محروم کرے اس نے عطا کیتا کر, تے جڑا تیرے اوتے ظلم کرے اس نے اللہ کی رضا واسطے کیا کر دیتا کر, معاف کر دیتا کر. رحمان کے بندے دی دو صفت میں بیان کر چھوڑیا نے. ایک اے وے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ زمین تے چلتے نے عاجز انکساری نال, ادامہ تو بھی تکبر نہیں کر دے, زبان تو بھی متکبرانہ جملے نہیں بول دے. اور دوسرے نمبر تے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر انہاں نال جاہل الجھ پوین انہاں نال مخاطب ہوویں تو اچھے طریقے نال احسن طریقے نال انہاں کو جان چھڑاون دی کوشش کردے نے.
اگر وہ تکلیف دے تو انہوں تکلیف بھی نہیں دیں دے، سلامتی والا معاملہ کر دیں، خیر والا معاملہ کر دیں۔ اللہ سانو اس صفات اختیار کرنے توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا الرحمن یا رحیم قل هو اللہ اللهم صل بیمار مستدعا کل شفاء کاملہ عاجل مستمر عطا فرماوے، دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرماوے، جتنے احباب موجود نے اللہ رزق کی تنگیاں دور فرماوے، اللہ آفت اندر اتحاد اتفاق نصیب فرماوے، اللہ ملک پاکستان دینی مدارس کی اللہ حفاظت فرماوے، اللہ خاتمہ بالایمان فرماوے، مرد مقت کلمہ نصیب فرماوے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔